بلا تاخیر میں ملتمس ہوں شیخنا استاذنا محبوبنا زینت القراء شیخ العجب والعرب فضیلت الشیخ حافظ قاری صہیب احمد سمیر محمدی حفظہ اللہ تعالی کہ وہ اپنے قیمتی نصائح اور بیان سے ہم کو ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور ان کی یہ روشنی ہماری زندگیوں میں برکت جو ہے اس کو لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اس نے انسانیت کی تخلیق کسی مقصد کے لیے کی، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جن اور انسان اسی مالک الملک کی ہی عبادت کرے۔ اس عبادت کو سمجھانے کے لیے انسانی زندگی کو عبادت کا مظہر بنانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تسلسل قائم کیا۔ انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوم اور ملت کو اور امت کو اللہ ذو الجلال کے اوامر کی روشنی میں زندگی کے ان تمام زاویوں میں رہنمائی دی جس رہنمائی کی روشنی میں اگر زندگی گزرے تو وہ اللہ کی پسندیدہ زندگی بن سکتی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں اور میری اور آپ کی عبادت قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پہ مجھے ہر وقت غور کرتے رہنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ انسان کا ہر وہ قول اور عمل اور اس کا ارادہ اور نیت جس سے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، یہ ارادہ اور قول و عمل عبادت کہلاتا ہے۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ ذو الجلال کی عبادت کرتی ہے، لیکن اللہ ذو الجلال نے جن اور انسانوں کو عبادت کا اختیار دے کے آزمائش بھی کی ہے۔ عبادت بالتسخیر، ہر چیز کو عبادت کے لیے مسخر کیا۔
لیکن انسانیت کے لیے عبادت بالاختیار والتخییر اختیار بھی دیا ہے، کرو گے تو یہ انعام ہے، اور اگر حکم عدولی ہوگی اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے۔ انسان ساری زندگی سجدے میں رہے، عبادات اور ریاضات میں رہے، جب تک دو چیزیں اس کے اندر نہیں وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ جس عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے اور وہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ کوئی بھی انسان عبادت کرے، دنیا جہان کا قابل ترین انسان بھی اگر وہ عبادت بجا لاتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کس قدر یہ خسارہ ہے، دنیا میں اگر کسی جگہ سے انسان نوکری چھوڑتا ہے تو دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اگر کسی جگہ کام کر رہا ہو کوئی کہہ دے کہ آپ کو اس کا مشاہرہ نہیں ملے گا تو صبر کر لیتا ہے، چلو کسی اور جگہ کام کر لے، یہ عام دنیا کی بات ہے۔ کیا اس سے بڑا بھی خسارہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال فرمائیں کہ کوئی بھی عبادت تمہاری مجھے قبول نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ اس لیے سب سے پہلی وہ بنیاد جس کے بغیر دنیا کے ہر کام کرنے کے باوجود بھی انسان محروم ہی محروم ہے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وہ بنیاد ہے انسان کے اندر اخلاص، نیت خالص ہو، رب کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان کوئی ارادہ کرے، زبان پہ الفاظ لائے، کوئی عمل پیش کرے تو مقصد ایک ہی ہو، میرا رب راضی ہو۔ علم سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، لیکن اللہ نے علم جو وحی کے ذریعے ہماری طرف پہنچایا ہے، اس سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی 5 الفاظ پیش کر کے میری اور آپ کی رہنمائی بھی کی ہے، بلکہ پوری کائنات کو ایک راستہ دیا ہے، اس راستے کو نہ چھوڑنا۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ انسان علم تو سیکھتا ہے کہ کوئی چیز بن جائے، من طلب العلم، جو اس نظریے سے علم سیکھتا ہے، لیصیب به عرضا من الدنیا، کس کے بدلے دنیا کمائے گا، وفی روایہ لیصیب به عوضا من الدنیا، وہ اس کا بدلہ دنیا میں لے لے گا، لیماری به السفہاء، یا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ بھی بے وقوفوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکے، لیباہی به العلماء، یا اس نظریے سے وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے کہ وہ بھی فخر کر سکے کہ میں بھی ڈگری ہولڈر ہوں، میں کسی سے کم تو نہیں۔ لیصرف به وجوہ الناس الیہ، یا اس نظریے سے وہ علم سیکھتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے، لوگوں کو مرید بنائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، 5 مقاصد اگر انسان کے یہ ہے،
فإلى النار، یہ جہنم کے راستے پہ چلا ہوا۔ میں علم اس لیے سیکھوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، میں اسے اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں علم اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری تمنا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو صحیح پہچان سکوں، اور اس پہچان کے بعد اس رب تعالیٰ کے اوامر کو ہو بہو اسی طرح پورا کر سکوں جس طرح اس نے حکم دیا۔ آپ تشریف رکھیے۔ میں اس لیے علم سیکھوں کہ میں اللہ جلال کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں علم سیکھوں کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کروں، اور جب مجھ سے جہالت دور ہو جائے تو معاشرے کے ایک ایک فرد سے بھی میں جہالت کو دور کروں، علم کی روشنی میں زندگی گزاروں، اور یہی روشنیاں میں معاشرے کے ہر کونے میں بانٹتا نظر آؤں۔ میں ان ہستیوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہو جاؤں جن ہستیوں کو اللہ نے علم و معرفت کی یہ نعمت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیت کو خالص فرمائے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعبادة ربه أحدا۔ اللہ کی رضا مطلوب ہے تو پھر عمل صالح کرو۔ عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ کسی بھی انسان کو اس عمل میں شریک نہ کرو۔ آج دنیا میں پارٹنرشپ ہوتی ہے 50-50 پہ، 40-60 پہ، جہاں کو طے کر لیں۔ مجال ہے کہ کوئی $1 بھی چھوڑ دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، قیامت کو جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی نا، اللہ فرمائیں گے تو نے جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا اور نام میرا لیتا تھا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، جاؤ اس کا بدلہ پھر انہی سے جا کے لے لو۔ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ، کسی اور کو بھی راضی کرنے کے لیے کام کر رہے تھے میرے ساتھ، میں سارا اسے چھوڑتا ہوں، یہ سارا بدلہ اس سے لے لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے۔ اللہ عز و جلال جب تک اس کی رضا کے لیے کام نہ ہو، کسی کو ہم شریک کریں گے تو سمجھ لیں ہم نے اپنے عمل کو برباد کر لیا۔ اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ پرانے جو سلف صالحین جو نیک لوگ تھے، ان کے پاس کچھ PhD کی ڈگری یا کوئی بہت بڑے اس طرح کے حالات نہیں تھے جو آج لوگوں کے پاس ہیں۔ ان کو اللہ نے برکت دی ہی صرف اس وجہ سے تھی، لِإِخْلَاصِهِمْ وَلِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، ان کے اندر اخلاص بہت تھا اور ان کے سینے بہت پیارے تھے، کسی کے بارے میں ان کے سینے میں کوئی کینہ اور بغض اور حسد اور عداوت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکشف ربنا تبارک وتعالی عن ساقک، قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے،
فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بہت متقی ہوں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ سجدہ اگر کرنا چاہیں گے، یعود ظہرہ طبقا واحدا، اس کی کمر کو اللہ تخت بنا دے گے، جھک ہی نہیں سکے گا۔ کلما ذہب، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا، آگے بھی نہیں، خر علی قفا، وہ گدی کے بل پچھلی طرف گر جائے گا۔ پوری کائنات کے سامنے یہ ذلت ہوگی۔ نیت کے زاویے درست ہونے چاہیے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، میں اپنے آپ کو دے لوں یا آپ اپنے آپ کو دے لو۔ دنیا کے دھوکے مل بھی جائیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل جاتا ہے، چلو یہ نہیں، یہاں دھوکہ ہوا، وہاں کام کر لیا۔ جس نے اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ بات دیکھی کہ عمل کرنے کے باوجود کچھ نصیب نہیں ہوا، اس سے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بیٹے سے پوچھتے ہیں، بلکہ بیٹا پوچھتا ہے، یا ابتی، ابا جان ایک راز تو بتائیں، یہ جو صحابہ ہوتے تھے ان کی کلام میں مٹھاس کیوں تھی؟ ان کی جو بات بھی ہے اس میں حلاوت بہت ہوتی۔ تو پوچھتے ہیں، یا بنی اتدری بما حل، جانتے ہو یہ مٹھاس کیسے آئی؟ کہا اس لیے تو پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، لأنہم ارادوا وجہ اللہ، وہ رب کی رضا کے لیے ہی بات کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی زبانوں پہ لذت جاری کر دی۔ حمدون سے کسی نے سوال کر دیا، سنا ہے بڑی معرفت ہے آپ کے پاس، گفتگو تو ہم بھی بڑی سوچ کے کرتے ہیں، لیکن صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، صالحین، ان کی باتوں میں نفع کیوں زیادہ ہے؟ بات تو ہم بھی بڑی کرتے ہیں لیکن اتنا نفع نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں؟ کہا تو اس لیے تو پوچھا ہے کہ آپ بتائیں۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن۔ سلف صالحین بات کرتے تھے اسلام کی عزت بلند ہو، لوگ جہنم سے بچ جائیں اور اللہ عز و جل راضی ہو جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، لوگ راضی ہوں۔ جب عمل میں فرق ہے تو نتائج میں فرق تو ہو گئی ہوگا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملنا چاہتے ہو کہ وہ میرے سے اور آپ سے راضی ہو، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بنیاد نہیں بھولنی چاہیے، یہ میں کیوں کام کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔
اس بات کو بھی کریت کے نکال دو اپنے دل سے، اچھا تو یہ اگر ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ یاد رکھیے گا، ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کی ناراضگی نہ مول لینا۔ رضا الناس غایت لا تدرک، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے لوگ راضی ہو ہی نہیں سکتے، جو مرضی آپ جتن کر لیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ عز و جل راضی تو ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نکیل ڈال کے راضی کرتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پوری کائنات کے دل تو اللہ عز و جلال کی 2 مبارک انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جدھر چاہے ان دلوں کو پھیر دے، دنیا کی کیا جرت ہے کہ وہ راضی نہ ہو۔ وَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَى وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کوئی راضی ہوتا ہے تو راضی ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، جب میرا رب راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں آنی چاہیے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ، ان سے سوال کیا گیا کہ اخلاص کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ اخلاص آتا کیسے بندے میں؟ نیت خوبصورت بنتی کیسے ہے؟ کہا سنو، اذا صار خلقه كالرضيع، جب انسان کا اخلاق اور وطیرہ زندگی دودھ پینے والے بچے کی طرح ہو جائے۔ یہ بیٹے سے نا گزارش کرے کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تشریف رکھیں، یہ شاید میری بات تم تک نہیں پہنچ رہی، ان سے گزارش کیجیے یہ بیٹھ جائیں، یہ باقیوں کو بھی مشغول کریں گے۔ اللہ آپ کو عزت دے، آپ تشریف رکھیں۔ بیٹا یہ ذرا بند کروا دیجیے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ آپ کا زندگی کا طریقہ دودھ پینے والے بچے کی طرح ہو جائے۔ آپ میں سے کون کون ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے؟ ماشاءاللہ، سلامت رہیں جس کی اولاد۔ کوئی ایسا بھی میرا محترم بیٹھا ہے جس کا کوئی 1.5 سالہ 2 سالہ بچہ ہو؟ کوئی ہے ایسا بھائی؟ یہ اس کی تعبیر صحیح کر سکیں گے۔ دودھ پینے والے بچے کو جب باپ یا ماں اٹھاتی ہے نا، کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو ایکسائٹنگ ہوتی ہے بچے کے اندر کہ جب آپ اسے اٹھاتے ہیں تو کس طرح وہ اسمائل پاس کرتا ہے۔ بچے کو اٹھا کے اگر آپ یہ کہیں یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو پھر بھی وہ مسکراتا ہے، اور اگر آپ اسی لمحے یہ کہہ دیں یہ میرا بیٹا بہت گندا ہے پھر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں نہ آتی۔ اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا اور میری ماں نے اٹھایا۔ مخلص جو ہوتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو باقی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ استواء المدح والذم من العام، اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اخلاص کی پہلی نشانی ہے آپ کی کوئی تعریفوں کے پل باندھے، آپ کو کبھی اثر نہیں ہونا چاہیے بلکہ تعریف سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی کوئی مذمت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کمی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، لیکن اگر کمی کوتاہی ہے نہیں، انسان میں تو ہوتی ہے کمی کوتاہی، تو پھر بھی آپ کا منہ نہیں بننا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سچ کہا تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے،
من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے یہ بیچارہ تو دیوانہ ہے. لوگوں نے تو اللہ کو بھی کہہ دیا کہ اللہ تین ہے. لوگوں نے تو کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ یہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں، جادوگر ہیں. میں اور آپ کون ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ اس لیے اس بات کو مٹا دو کہ یہ ہمارے نصاب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بات سیکھو جو صحابہ کرام کے اندر تھی. كان اذا ذكي احد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ میں سے کسی کی تعریف کی جاتی، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو جب کوئی تعریف کرتا تو وہ کیا کہتے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون. اے اللہ میں نے نہیں کہا کہ میری ایسی تعریف کریں، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا. وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ. اللہ یہ ان کا گمان ہے نا میرے بارے میں، اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ. میرے مالک تو جانتا ہے میری خلوتوں اور جلوتوں کو، ایسی کمی کوتاہی سے بھی واقف ہے میرے مالک جو دنیا کے علم میں نہیں ہوتی. اللہ جو یہ نہیں جانتے تو جانتا ہے، میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے. واللہ لو علموا قبیح سریرتی لأبى السلام علی من یلقانی ولأعرضوا عنی وملوا صحبتی ولبعت بعدك حين تراني لكن سترت مخالبي ومقالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میری کمی کوتاہی کیا ہے تو کوئی شخص مجھ سے سلام لینے کے لیے تیار نہ ہو. شاعر کہہ رہا ہے لیکن میرے مالک تیری رحمت کی چادر ہے مجھ پہ کہ سب کچھ چھپا ہوا ہے. کوئی میرے ساتھ چلنا پسند نہ کرے، اس لیے اس بات کی کوشش کرے کبھی بھی اس طرح کی تڑپ اپنے دل میں نہ لائیں کہ میرا وہی دوست ہے جو میری تعریف کرتا ہے. دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. جس شخص نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا وہ فتنوں سے بچا رہے گا، جس نے نہ بچایا وہ کسی نہ کسی وقت شیطان کے شکنجے میں آ جاتا. اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے بہت قیمتی ایک بات پیش کی جس سمجھنے والی ہے. انسان 6 سے 8 سے 10 سے 12 سے 18 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے جو پیٹ کی بھوک ہے. کبھی روزہ رکھا، کبھی سحری بھی نہیں کھا سکا تو جس کو کیا کہتے ہیں 8 پارہ روزہ جی یہ بھی رکھ لیتا ہے. لیکن جس کے اندر تعریف کی بھوک آ جائے یہ ساری زندگی سیر نہیں ہوتا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کون ہے؟ آج تو ہم پیسے دے کے کہتے ہیں ہمارے نعرے لگاؤ، لوگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی چاہت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اور وہاں حالت کیا ہے؟ اللہ میرا مواخذہ نہ کر، میں نے نہیں کہا. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ایک مسلمان ایک رومی آیا، مبارزت ہوئی تو مسلمان شہید ہو گیا، دوسرا تیسرا. اچانک سے ایک شخص آیا رومیوں کے سامنے جس کا چہرہ لپٹا ہوا تھا. جاتے ہی اس نے رومی کے ٹکڑے کر دیے. رومیوں میں دہشت پھیل گئی کہ کہیں آج پھر تو نہیں فرشتے آ گئے مسلمانوں کی مدد میں. اور مسلمان بھی سوچتے یہ کون ہوگا جس نے ایسا کیا، پتہ ہی کوئی نہیں.
دوڑ کے ایک شخص جاتا ہے عمر، اور جا کے دیکھ کون ہے یہ؟ کہتے اوہ عبداللہ بن المبارک، یہ تو عبداللہ بن مبارک ہے۔ عبداللہ بن مبارک رونے لگے، کہتے عمر مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے ذلیل کرنے والوں میں تم نکلو گے، تم نے میرا نام کیوں بتایا؟ نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، نیکی کر کے بھول جانے والا مخلص ہوتا ہے۔ المخلص یکتم حسناته کما یکتم سیئاته، جس طرح انسان برائیوں کو چھپاتا ہے، مخلص اپنی نیکیوں کو بھی چھپایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے چھپی چیز کی بڑی قیمت رکھی ہے۔ لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفى فتلک خیر اللیالی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن سب سے عظمت والی رات ہے تو وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ پسند کرتے ہیں ایسے انسان کو جو متقی ہو، مستغنی ہو لوگوں سے اور خفیہ۔ دوسرا رویہ صحابہ کا کیا تھا؟ بلکہ براء ابن عازب اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے کیسا کمال دیا تھا، آج یہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک شخص نے جب بڑی تعریف کی صحابی کی، کہتے ہیں بیٹھو ذرا، اس کو بٹھا کے باہر گئے، مٹی لا کے ان کے منہ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں یہ کیا؟ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی افواہہم التراب، حدیث میں آتا ہے جب تم تعریف کرنے والا کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو، میں نے تو سنت پوری کی۔ آج تو یہ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر آگے سے مار پڑے گی۔ رویہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے کہا بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو، تو وہ اس کے جواب میں مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے۔ علی بن حسین کو ایک شخص نے بہت برا بلا کہا، اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کٹکھٹا کے کہتے ہیں السلام علیکم، ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ، یہ تم نے غصے میں آ کے جو کچھ بولا ہے، اگر تو یہ سچ ہے تو پھر اللہ میری اصلاح کر دے، میری یہ عیب ختم کر دے، اور اگر تو غصے میں آ کے پتہ ہی نہیں چلا کیا بول بیٹھے ہو تو میری دعا اللہ تجھے معاف کر دے، ہمارا ویسے جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ حسن بصری کو یہ گالیاں دینے والے نے گالیاں دی، ان کے گھر میں کھجوروں کا ٹوکرا بھیج دیا، پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ گفٹ ہے میری طرف سے۔ کہتے ہیں اش المناسبہ، یہ گفٹ کس چیز کا؟ نے کہا کہ آپ نے اتنی محنت کر کے مجھے نیکیاں دی ہیں تو میرا بھی جی چاہا کہ میں اپنے بھائی کا منہ ہی میٹھا کروا دوں۔ یہ رویے ہیں جو میری اور آپ کی اصلاح کریں گے، مجھے اور آپ کو فائدہ دیں گے۔ اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، اس نیت سے نیکی کرو کہ اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، لیکن یہ یقین کر لینا جس کی یہ نیت بن جاتی ہے اللہ اسے دنیا میں محروم نہیں کرتے، اللہ اسے محروم نہیں کرتے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ کی رضا اگر چاہیے تو پھر اپنے عمل کو خالص کیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کی نعمت سے نوازے۔ یہ دو دعائیں
کبھی نہ بھولا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جب یہ پڑھ لیتا ہے انسان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری، اللہ تعالیٰ شرک اکبر اور شرک اصغر ریاکاری سے محفوظ کر دیں گے، وہ لے جائیں گے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا اور اپنے لیے خالص فرما، کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایک دوسری شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ دنیا کے اندر بہت سارے مخلص لوگ ہیں لیکن اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں، وہ بھی برباد۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خالص سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں لیکن نمود و نمائش اور ریاکاری اور اخلاص سے جب دور ہوتے ہیں عمل ان کا بھی برباد۔ ایکم احسن عملا، فضیل بن عیاض کہتے ہیں اخلصہ، ایکم احسن عملا اخلصہ واصوبہ، ایسا عمل اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں جو خالص بھی ہو، ثواب یعنی سنت کے مطابق بھی ہو۔ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود۔ کائنات کا کوئی بھی انسان کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل، نمونہ، رول ماڈل بنایا ہے تو کس ہستی کو؟ محمد رسول اللہ۔ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے بے مثال وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ نہ مخلوق میں سے اس جیسی ذات کسی کی ہے، نہ صفات کسی کی ہیں، نہ ہی ادائیں کسی کی ہیں کہ کسی اور کی اداؤں کو ایڈاپٹ کیا جائے اور سید المرسلین کو نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بڑی ذات تو اللہ ذوالجلال نے پیدا ہی نہیں کی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جب نمونہ اس ہستی کو بنایا ہے تو جب اس کی بات آ جائے، اس کا عمل آ جائے، پوری کائنات دوسری طرف کھڑی ہو، میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھوں، کیونکہ مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے گی تو یہ کہ اس ہستی کی اتباع کی تھی کہ نہیں، اس کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں،
اس کے محبوب کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جو پھر اپنی مرضی، اپنے بڑے کی مرضی، اپنے فلان کی مرضی جب کرے گا تو اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے تو فیصلے کو ٹھکرا دیا نا۔ اور یہ ٹھکرانا ہی نافرمانی ہے۔ جس نے یہ نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، یہ واضح گمراہ ہوا، اور اس سے بلکہ اس سے بڑی کوئی گمراہی کی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام کے شروع میں بھی لکھا ہوتا ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور آخر میں بھی سابقے لاحقوں کا یہ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ دیا ہے جو ان سابقوں لاحقوں کی حقیقت کھول دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں مجھے میری کبریائی اور میری ربوبیت کی قسم، میری عظمت و تقدس و جلالت کی قسم، میرے محبوب تیری بات کو، تیرے فیصلے کو جب تک کوئی اٹل فیصلہ، آخری بات، حتمی بات نہ مان لے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میرے نزدیک تو مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ جو مرضی لکھ لو کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ بھی لکھ لو کہ اس نے PhD کی ہے، اگر سنت کے مطابق نماز روزہ نہیں ہے، اس کی اعمال نہیں ہے، تو اللہ کو کیا قدر ہے؟ اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ میرے محبوب کے مطابق کون زندگی گزارتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کتنی بڑی بات کہہ دی، ایک شخص نے کہا کہ حدیث آپ نے یہ بیان کی ہے، تو شخص کہنے لگا کہ ابو بکر صدیق تو یہ کہتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو بکر کی بات پیش کر رہے ہو، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ کر دی جائے۔ نبی کے مقابلے میں اس ہستی کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جس جیسی ہستی نبی کے بعد بھی روئے زمین پہ نہیں آئی ہے، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میں نے ہر ایک احسانات کے بدلے چکا دیے، لیکن میرے ابو بکر کے بدلے احسانات کے میرا رب قیامت کو دے۔ رولنگ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، میں کیسے پتا چلے گا کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے؟ اس زمن میں میں آپ کی خدمت میں 6 رکنی ایک چھوٹا سا پیکج پیش کرنا چاہوں گا۔ جہاں بھی آپ ہیں، تھوڑے پڑے ہیں یا زیادہ پڑے ہیں، آپ کے لیے ایک ضابطہ جو ہے یاد اگر آپ کو ہو جائے تو آپ کبھی بھی سنت سے دور نہیں ہوں۔ وہ عمل جس میں یہ 6 چیزوں کا خیال رکھا جائے وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ ان تکون العبادہ موافقۃ للشریعہ فی سببها، عبادت وہ شریعت کے موافق جو ہوتی ہے اس کو عبادت کہا جائے گا جو قبول ہوگی، جو سبب شریعت نے بیان کیا ہے اس سبب کی وجہ سے عبادت کی جائے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے، ہم چاش پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، ہم اشراق پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ کوئی بھی کام جو اللہ کے رسول نے کیا ہے اس سے بڑا سبب بھی کوئی نہیں، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جو اللہ کے محبوب نے کیا نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے پچھلے مہینے دیکھا ہوگا لوگ 27 تاریخ کو
بیچارے ساری ساری رات جاگتے رہے. یہ کیا جی؟ یہ جی شب معراج ہے. حالانکہ علماء امت کا تو اس بارے میں نظریہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس رات تھی، اور اکثر قول تو یہی ہے کہ یہ ربیع الاول میں تھی. نہ اللہ کے رسول نے اس رات کو خاص کیا قیام کے لیے، نہ اس طرح کے ہلا گلا کرنے کی کوئی اجازت دی، نہ کوئی حکم جاری کیا، اور نہ ہی معراج کی رات کے بارے میں یہ فرمایا جو لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ ہر سال آتی ہے، اس کو تلاش کیا کرو. جو محروم ہوگا بہت ساری خیر سے محروم ہوگا. کسی کو مل جائے تو یہ دعا پڑھو. یہ ساری چیزیں کسی اور رات کے بارے میں بیان کی، سبب بھی کوئی نہیں. ابھی کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے تو عید میلاد النبی کی بات آ جائے گی. میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اکیلے بیٹھ کے سوچو یہ نیکی ہے کہ برائی ہے؟ اگر برائی ہے تو نہ کرو، اگر نیکی ہے تو پھر یہ سوچو اس نیکی کے بارے میں اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. اگر آپ کہیں کہ نہیں پتا تھا تو اللہ کے رسول کو اگر نہیں پتا تو نیکی کا پتا کس کو؟ اور اگر پتا تھا تو پھر اس نیکی کا حکم اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر کیا ہے تو قرآن و حدیث میں دکھا دو. اور اگر قرآن و حدیث میں ہے نہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کو دعوت کیوں دے رہے ہو؟ بڑی جھٹکی سی بات ہے دو چار لفظوں کی. سبب کیا ہے؟ جب تک سبب شریعت میں موجود نہیں ہے وہ عبادت اللہ کی ہاں عبادت نہیں شمار ہوتی. ان تکون العبادة موافقة للشریعہ فی جنسها، وہ عبادت اللہ کی ہاں کنسیڈر ہوگی جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے. آپ میں سے کون ہے میرا بھائی جس نے ہرن دیکھا ہو؟ ماشاءاللہ کافی سارا نے دیکھا. کبھی کھایا ہے؟ کہتے ہیں بڑا لذیذ ہوتا ہے. ایک بندہ کہے چھوڑو جی ساری زندگی ہم نے بھیڑ بکریاں کر کے قربانیوں میں، اس سال میں نے ہرن کرنا. ہرن حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو قربانی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولیے حکم نہیں. یعنی اتنا آپ کو بھی پتا ہے جس جنس کا تعین اللہ ذوالجلال نے کیا ہے، اس کے رسول نے کیا ہے، ہمیں وہی کام کرنا ہوگا. ہرن حلال ہونے کے باوجود بھی کوئی نہیں کرتا. کہتے نہیں جی وہ جو 8 جوڑے ہیں نا، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین، تو یہ جوڑوں میں سے کوئی ہوگا. اچھا حلال ہونے کے باوجود اس جنس کا اختیار کیوں نہیں کرتے؟ شریعت نے حکم نہیں دیا. گھوڑا حلال ہے کہ نہیں حلال؟ صحابہ نے اسے نحر بھی کیا ہے، ذبح بھی کیا ہے، یعنی اونٹ کی طرح بھی اسے قربان کیا ہے اور لٹا کے بھی کیا ہے. لیکن کیا کوئی عید کے دن گھوڑا کر سکے؟ کیوں نہیں کرے؟ حکم نہیں. اس جنس کا تعین شریعت نے نہیں کیا قربانی کے لیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قال النووي رحمه الله الإجماع أنه لا يجوز في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم. اجماع نقل کر دیا امام نووی نے کہ انہی جانوروں میں سے ہوگا، اس لیے یہ حلال ہونے کے باوجود بھی یہ جانور قربانی پہ ذبح نہیں ہوں گے کہ ہم یہ قربانی ان کی پیش کر رہے ہیں. تیسری بات ان تكون العبادة موافقة للشریعہ فی قدرها. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بیان کیا. صبح کے کتنے فرض ہیں؟ بولیے سنتے. اگر ایک شخص کہے بس ساری زندگی دنیا میں لگ رہے ہیں، اب 60 سال عمر ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ریش و عمر ہے،
بس 60 سال جس کی ہو جائے تو سارے عذر پورے ہو گئے، اور چھوڑو سارا کچھ، میں نے اب صبح کی نماز بھی 10 رکعتیں پڑھنی کرنی، ٹھیک ہو جائے۔ اس کا اندازہ بتایا ہے۔ آپ فرض 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت شیخ البانی لائے ہیں کہ قیامت نزدیک لوگ صبح کی بھی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں۔ اس کا ایک اندازہ ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ دھو سکتے ہیں، 2 اور 1 بعض اعضاء کو۔ صحیح بخاری میں روایتیں موجود ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے اور چھوڑو جی، ان کو تو صفائی کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، میں تو 10 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہی امام مالک سے کسی نے پوچھا نا، میں نے نا 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہائے ہیں، ویسے میرا غسل ہو گیا؟ تو کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں۔ کہتے وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ کوئی غسل واجب ہوتا؟ اور تم نے 5 مشکیزیں پانی ضائع کر دیا ہے، ابھی پوچھ رہے ہو کہ غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس لیے حدیث کیا کہتی ہے؟ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَدْ اعْتَدَى وَقَدْ ظَلَمَ۔ جو شرعی تعداد سے زیادہ مرتبہ یہ کرنا چاہتا ہے، اس نے غلطی بھی کی، زیادتی بھی کی، ظلم بھی کیا۔ ویسے سچ سچ بتائیے گا، دیانتداری سے کسی طرف مائل نہ ہوئیے گا، عیدیں میں سے کتنی ہیں؟ اس کا اندازہ نہیں شریعت نے بتایا۔ عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والاضحى وكل زیادة فيهما خروج عن سبیل محمد۔ 2 ہی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ تعداد کا تعین کر دیا ہے، جو اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کے تو کچھ زیادہ کر سکتا ہے، نبوت کے بنائے ہوئے دائرے کے اندر رہ کے زیادتی نہیں کر سکتا۔ ان تکون العبادت موافقتا للشریعہ فی قدرها۔ چوتھا اصول، ان تكون العبادة موافقة للشریعہ فی کیفیتها۔ ہر کیفیت کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے۔ کان اذا کبر، جب اللہ اکبر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، حیال اذنیہ، کانوں کے برابر لے جاتے، طریقہ ہے۔ ثم یشد بہم علی صدری، سنن نبی داؤد کی روایت میں پھر آپ سینے پہ باندھتے۔ اگر آپ ہاتھ یہاں تک لے جائیں تو کیا عرض ہے، ہاتھ تو اٹھا دینا۔ رفع الیدین کا معنی تو یہ نا کہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں لے جائیں تو ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر سے یہ بات ملتی نہیں ہے۔ اس کی کیفیت طے ہے، کندھوں تک، کانوں تک، یا سنن نبی داؤد کی روایت ہے الی صدورہم، صحابہ اپنے سینے تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آپ اس سے بلند بھی کریں، جیسے بعض ساتھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، حدیث تو کہتے ہیں سینے پہ باندھے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے گردن کی تو بات نہیں کی، سینے کی بات کی ہے نا۔ تشدد نہیں ہے، سیم وہی کیفیت جو اللہ کے رسول نے اختیار کی۔ اگر انسان کئی ہاتھ ہی باندھ میں پیچھے باندھ دیتا ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ بھی ہاتھ باندھے ہیں نا، کیفیت طے ہے۔ ایک بندہ کہے بس سارا دن نا بہت تھک گیا ہوں شاپ پہ بیٹھ کے، تو آج نا میں نے بیٹھے بیٹھے وضو کرنا ہے، چلو پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں پھر ہاتھ دھو لوں گا، چلو آخر میں اٹھتے وقت جو چہرہ دھو لوں گا۔ وضو پورا ہی کرتا ہے لیکن ترتیب بدل لیتا ہے، کیفیت ہو جائے گا وضو۔ اور ایک بندہ کہ چلو جی، وہ کبھی ایسا بھی کر لینا چاہیے، پہلے سجدے کر لی، اٹھ کے رکوع کر کے، قیام کر کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کام پورا ہی کرے، ہو جائے گی نماز۔ اس کی کیفیت طے ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں مقبول جس کی کیفیت وہ اختیار کی جائے جو سید المرسلین نے اختیار کی تھی۔ ان تکون العبادت موافقۃ للشریعہ فی زمنها، ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے،
کیا خیال ہے آپ کل صبح کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ صبح کے وقت ہوگی نا۔ ایک بندہ کہتا ہے بس جی میں نا بس 2016 میں حج کرنے گیا، کوئی بھیڑ تھی، میں نے طے کر لیا ہے چھٹی پھر مل گئی ہے حج کرنے کی، میں نے اس سال نا محرم کی آخر میں حج کرنا ہے، بیت اللہ بھی فارغ، منا بھی خالی ہوگا، ٹھاٹ سے عرفات میں اکیلے بیٹھیں گے۔ کیوں جی ہو جائے گا حج؟ یہ وقت ہے کون سا؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے شدہ ہیں، شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ آپ محرم میں حج کیسے کر لیں گے؟ یہ آپ کی چاہت اور تمنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے عیدوں کے اوقات طے کیے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دے کے تم روزہ رکھو، چاند دے کے تم عید الفطر مناؤ، اور اسی طرح عید الاضحیٰ ہے 10 ذی الحجہ کو، وقت مقرر ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ فارغ نہیں تھے، بس آفس ڈپٹی تھی، رات کی بھی دن کی، میں نا 20 ذی الحجہ کو عید پڑھوں گا، کوئی پڑھے گا ایسا؟ ان تکون العبادت موافقۃ للشریعہ فی زمنها، اس کا ایک وقت ہے، آپ اس وقت سے ہیر پھیر نہیں کر سکتے۔ جو شریعت نے کہہ دیا اس وقت پڑھنی ہے اسی وقت پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے سنا ہوگا جو عصر کو نماز کو لیٹ کرتا ہے، حالانکہ عصر کی نماز کے بارے میں والشمس حیہ والشمس نقیہ، اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھتے سورج زندہ ہوتا، چمک رہا ہوتا، اور صحابی جو ہے وہ 1 سے 3 کلومیٹر سفر کر کے واپس آ جاتے نماز پڑھ کے، اور پھر بھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تھا۔ جو نماز کو لیٹ کرتا ہے یہاں تک کہ مغرب کے قریب ہو جاتا ہے، وہاں لفظ کیا آئے ہیں؟ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، یہ منافق کی نماز۔ پھر نماز تو پڑھتا ہی ہے نا، منافق کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس نے اس وقت کا خیال نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان تكون العبادة موافقة للشریعہ فی زمنها، جس طرح عبادت کا ایک وقت مقرر ہے، فی مکانها، اس کی جگہ بھی مقرر ہے۔ ایک بندہ کہے پھر کیا ہوا، کرونا کی وجہ سے پابندی لگ گئی ہے، میں ننکانے کے ساتھ چکر لگا لوں گا تو آپ ہو جائے، یہ بیت اللہ کے طواف کرنے ہیں۔ اللہ نے حج کے لیے وہی جگہ رکھی، شعائر حج وہ ہیں جن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ 6 چیزیں جس کو یاد رہیں کبھی بدعت کی طرف نہیں جائے گا، نہ یاد رہے تو کسی عالم سے پوچھ لیا کریں، فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس بات کا پتہ چل جائے عمل کر لیا کرو، جس بات کا پتہ نہ چلے تو کسی عالم سے پوچھ لیا کرو، لیکن یہ نہ کہا کرو چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کیوں کر لیتے ہیں، جب اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا۔ قبول تو وہ کرنا ہے جو سید المرسلین نے کیا ہے، اس کے مطابق کریں گے۔ یہی وجہ ہے جب سے ہم یہ سوچنے لگ گئے ہیں پھر کیا ہوا، نیکی ہے نا، تو کیا یہ صحابہ کو نیکی یاد نہیں تھی؟ اسی نیکی کی بات اور نیکی کھیلتے کھیلتے بدعات اتنی زیادہ ہو گئی۔ احمد بن سنان کہا کرتے تھے فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِ، جب انسان بدعت کی طرف جاتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کی لذت کو نکال دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ۔ فضیل ابن عیاض اسی کہا کرتے تھے کسی بدعتی کو عزت بھی کرتا ہے تو اس نے ایمان کی اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کبھی بھی مذاق اور توہین نہ کریں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر کے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔
عبادت قبول ہوگی تو کب؟ جب اخلاص ہوگا، جب سنت کے مطابق نہ پتہ چلے فٹ سے علماء سے رجوع کریں، لیکن کبھی مذاق نہ اڑائیں، کبھی توہین نہ کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا فیصلہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی کی مخالفت کی سزا قیامت کو تو ملے گی، دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی، ایک شخص کو اللہ کے رسول نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتے لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ آج بھی کسی سے کہے نا کہ آپ پیپسی پی رہے ہیں یا آپ فلان چیز پی رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ نہیں جائز، ہم اس فتوے کی طرف نہیں جاتے۔ آپ محترم دائیں ہاتھ سے پی لیں، کہتے تو بائیں کو کیا ہے، وہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ پینا چاہیے، کھانا چاہیے، لأن الشیطان یأخذ بشمالی ویشرب بشمالی ویأکل بشمالی، شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا اور لیتا اور دیتا ہے چیز کو، یہ بھی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے۔ اتنی سی بات ہے تو ضد کی کیا بات؟ کہتے لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، آپ نے فرمایا لا استطاعت، نہیں کھا سکتا۔ سوال سمجھو یا بد دعا سمجھو؟ فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، اسے سبقت نہ کرو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے پھر تم کہہ دیا کرو۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو جب ایک شخص نے سنا کہ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی نے امام سے پہلے سر اٹھایا رکوع سجدے سے، ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار او صورته صورت حمار کما فی روایت اخرى، اگر ایسا کیا تو اللہ سر گدے کا بنا دیں گے، نہیں تو شکل و صورت گدے کی بنا دیں گے۔ تو ایک شخص کہتا ہے لو کبھی انسان کا سر بھی گدے کا بنا ہے۔ محدثین نقل کرتے ہیں اس حدیث کی شروحات میں کہ جب وہ دمشق میں گیا تو ایک شخص ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے اصل میں مجھ سے ایک غلطی ہوگی، میں یہ کہہ بیٹھا کہ ایسا کیسا ہوگا، میں آج کر کے دیکھتا ہوں، جو ہی میں نے امام سے پہلے سر اٹھایا اس دن سے میرا سر گدے کا بن گیا۔ امام ابو عبداللہ التمیمی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ روایت سنائی گئی تو ایک بدعتی نے اس پہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بیدار ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لیا کرو، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کچھ پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری ہے۔ وہ بدعتی تحکم کے انداز میں کہتا ہے أَنَا أَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدِي، مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ کہاں گزارتے ہیں، رات کہاں گزارنے میرے ساتھی ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ تحکم کیا اور مذاق کیا تو رات سویا، صبح اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا یہ ہاتھ اور اس کا یہ بازو اس کی دبر اور پشت میں گیا ہوا تھا۔ سزا ہے۔ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ الساجی بیان کرتے ہیں کہ جب جا رہے تھے علماء اور طلباء تو ایک حدیث پڑھنے والے نے پڑھی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب،
اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو مذاق کرتا ہوا ایک بدعتی مجنون کہتا ہے اور خیال سے چلنا کہیں فرشتوں کے پر خراب نہ کر دینا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور ساتھ کہتا ہے یہ دیکھو میں چلنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کون سے پر میرے پاؤں کے نیچے آتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اسی وقت اس کے پاؤں خشک ہو گیا، وہ ایک قدم چل نہیں سکا، وہاں ہی گر گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق نہ اڑائیے گا، زندگی کے اندر مذاق نہ کیجیے گا. کمی کوتاہی ایک الگ چیز ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، لیکن مذاق نہ اڑائیے. لوگ کہتے ہیں نا یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، نبی کی سنت سے مذاق نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کے لیے بھی ہے، رب کی رضا بھی ملتی ہے. امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں، ابن خلیقان نے بھی بیان کیا کہ ایک شخص کہتا ہے یہ کیا مسواک ہر وقت لگائی رکھتے ہو، آج میں اس کا حل نکالتا ہوں. اس نے مسواک تو کی جاتی ہے منہ میں، اس نے مذاق کے لیے توہین کرتے ہوئے مسواک کو پشت پہ لگایا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ چیخنے لگ گیا اور آخر اس کی پشت سے ہی ایک ایسا جانور نکلا جس کا منہ تو مچھلی جتنا تھا، مچھلی جیسا تھا، اور دم تھی جیسے انسان کی 4 انگلیاں ہوتی ہیں، اور وہ نکلا اور اسی طرح چیختا ہوا وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا کہ اس جانور نے میری انتڑیاں کاٹ دی ہیں. قطع امعائی، یہ سزا تھی جو اس نے مسواک کی توہین کی تھی. اور آج کیسے کیسے لوگ موجود ہیں. آج دنیا کی کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں جہاں سیدنا ابو ہریرہ کا نام نہیں ہے. تو وہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو من اشترى شاة مصرا، جو ایسی بکری کو خریدتا ہے جس کے دودھ کو روکا گیا ہے. ہوتے نا بعض چلاک قسم کے جو تاجر ہوتے ہیں 2 دن دودھ نہیں دھوتے، پتہ چلے کہ بکری بہت دودھ دیتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے پسند آ جائے تو رکھ دے، نہ پسند آئے تو ایک سا جو ہے وہ ساتھ دے دے. تو ایک بدعتی نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ سیدنا ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ من ذالک اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سا کس چیز کا بھی اتنی بات کی تھی. محدث بیان کرتے ہیں کہ چھت سے سانپ نکلا اور اس نے آ کے اس کو ڈنگ لگایا، وہاں ہی مر گیا. اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے. جب سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میرے اور میری والدہ کے دل میں مومنوں کی محبت پیدا ہو جائے، اور دنیا میں جتنے مومن ہیں ان کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت ہو. پھر خود ہی فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے فَمَا يَسْمَعُ بِي مُؤْمِنٌ إِلَّا أَحَبَّنِي، مومن جو بھی میرا نام سنے گا مجھ سے محبت کرے گا. تو جو محبت کرتا ہے اللہ انت مع من احببت کے تحت قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ بھی نصیب فرمائے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس ہستی کی مخالفت نہ کرنا، اس ہستی کے کسی کام کو مذاق کا نشانہ نہ بنانا. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جلال میری اور آپ کی نیت کو خالص بنائے، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کو، ان کی اولادوں کو دین بے قائم رکھ، ان کو صحت اور عزت اور خوشی اور برکت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما. مولا کریم ان علماء کا الہ العالمین فیض ہمیشہ جاری رکھ، ان کو لمبی زندگی عطا فرما. یہ لوگوں کے لیے نعمت ہیں، لوگوں کے لیے یہ ایمان کو زندہ رکھنے کے سرچشمے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نواز، ان کو اپنی شان و عظمت سے دنیا میں اور آخرت میں عزتوں سے نواز.
اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا، اور اس ادارے کو توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنا، یہاں سے فارغ ہونے والی امت کا سرمایہ اور اثاثہ بنے، اور اس کے بانی و مبانی اور منتظمین کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، ان کے عمل کو توش آخرت بنا۔ وآخر دعوانا